بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ واحد اور احد میں کیا فرق ہے، خاص طور پر جب یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تم سب کا الہ ایک الہ ہے۔ یہاں واحد کا لفظ آیا ہے، تو واحد کا مطلب ہے ایک، جو عددی وحدت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی نمبر میں ایک، یعنی جس کے دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم سب کا الہ ایک الہ ہے، دو الہ نہیں یا دو سے زیادہ الہ نہیں۔ سورۃ الاخلاص میں آیا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، یعنی ایک ہے۔ اب یہ جو احد ہے اس کا معنی ایک بھی ہوتا ہے، جس کے دو، تین یا چار وغیرہ نہیں، لیکن یہ ایک کے علاوہ اس کے اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اس کا ایک معنی ہوتا ہے اکیلا، یعنی جس کی کوئی فیملی یا خاندان نہیں، جس کو ہم سنگل کہتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ سنگل ہے، اس کی کوئی فیملی اور کوئی خاندان نہیں۔ اور خاص طور پہ احد کا مطلب ہوتا ہے یکتا یا یگانہ، بے مثال، بے نظیر، بے ہمتا، لاسانی، یعنی جس جیسا کوئی اور نہ ہو، جسے انگلش میں کہتے ہیں یونیک، میچ لیس، پیئر لیس، ان ایکولڈ، ان پیرللڈ یا ون اینڈ اونلی۔ اور احد کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ کہ اللہ احد ہے، تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ناقابل تقسیم وحدت ہے، ذات کامل ہے، کوئی اور ذات کبھی اس کی ذات کا حصہ نہیں رہی، یعنی وہ ذات کامل ہے۔ تو ایک تصور ہے کہ جو انسانوں کی روح ہے وہ خدا کی روح کا ایک جزو ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کچھ لوگوں میں، ہندوؤں میں بھی ہے، کہ یہ جو آتما ہوتی ہے یعنی روح، یہ پرم آتما یعنی بڑی، جو بھگوان کی ان کی آتما ہے، بڑی آتما، اس کا ایک جزو ہے۔ جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ناقابل تقسیم وحدت ہے، وہ انڈیویزیبل ہے، اور وہ کامل ذات ہے، کبھی کوئی اور ذات اس کی ذات کا حصہ نہیں رہی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ لیسا کمثلہ شیئن، کہ اس کی مثل کوئی شے دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی کہ جس کی مثال دی جا سکے کہ اللہ ایسا ہے۔ تو اللہ کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں صرف اپنی صفات بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تو اس کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے، اس کو مثال سے بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ان صفات سے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتا دی ہیں، اور ان افعال سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں کہ یہ افعال اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، اور بہت سارے افعال۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور جو اس کے افعال ہیں اور جو قوانین اس نے دیے ہیں، ان کے ذریعے سے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ وہ آیات قرآن مجید میں بھی ہیں، اور وہ نشانیاں کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے یہ بھی اس کی آیتوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اگر پہچاننا ہے، جاننا ہے، تو اس کی سائنز سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں، یا اس کی صفات سے اس کو ہم جان سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں۔